آپریشن بلو سٹار یکم جون سے 10 جون 1984 کے درمیان بھارتی سیکورٹی فورسز کی طرف سے کیے گئے فوجی آپریشن کا نام تھا۔ اس آپریشن کا مقصد امرتسر میں واقع سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل کی عمارتوں سے سکھ رہنما جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے اور ان کے مسلح حامیوں کو بے اثر کرنا تھا۔ جولائی 1982 میں سکھ سیاسی جماعت اکالی دل کے صدر ہر چند سنگھ لونگووال نے حکومتی حکام کی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھنڈرانوالے کو گولڈن ٹیمپل میں رہائش اختیار کرنے کی دعوت دی تھی۔ ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اطلاع دی تھی کہ 3 اہم شخصیات شابیگ سنگھ، بلبیر سنگھ اور امریک سنگھ، جن کا تذکرہ رپورٹوں میں خالصتان تحریک کے سربراہان کے طور پر کیا گیا ہے، ہر ایک نے 1981 اور 1983 کے درمیان پڑوسی ملک پاکستان کے کم از کم 6 دورے کیے تھے۔ شابیگ سنگھ ایک ہندوستانی فوجی افسر تھا جس نے بعد میں فوج کو چھوڑ کر بھنڈرانوالہ گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کی شناخت ہتھیاروں کی تربیت فراہم کرنے والے شخص کے طور پر کی گئی تھی۔ جنوری 1984 میں ہندوستان کی خفیہ ایجنسی نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس سے بھنڈرانوالے کے اغوا کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا جس کا نام آپریشن سن ڈاؤن تھا، لیکن اندرا گاندھی کی طرف سے مسترد ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ کبھی عملی جامہ نہ پہن سکا۔ حکومت نے نرسیما راؤ کی قیادت میں ایک ٹیم بھیجی تاکہ بھنڈرانوالے کو واپس جانے پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بھنڈرانوالہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مذاکرات ناکام ہوئے اور پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بدستور خراب ہوتی گئی۔ اندرا گاندھی نے اکالیوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ پرامن طریقے سے بھنڈرانوالے کی گرفتاری میں ان کی حمایت کریں، لیکن یہ بات چیت ناکام رہی۔ حملے سے پہلے کے دنوں میں حکومتی نمائندوں نے جنگ بندی پر بات چیت کرنے کی آخری کوشش میں بھنڈرانوالے سے ملاقات کی۔ بھنڈرانوالے نے گولڈن ٹیمپل پر مسلح حملے کی صورت میں سکھ برادری کے رد عمل سے خبردار کیا۔ حکومتی نمائندے نے حکومت کو بتایا کہ وہ بھنڈرانوالے کو بحران کے پرامن حل پر راضی کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور یہ کہ بھنڈرانوالہ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ بھنڈرانوالے نے اپنے آخری انٹرویو میں کہا تھا کہ سکھ نہ تو ہندوستان میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہندوستان کے ساتھ۔ یکم جون 1984 کو عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد اندرا گاندھی نے آنند پور کی قرارداد کو مسترد کر دیا اور فوج کو آپریشن بلو سٹار شروع کرنے کا حکم دیا۔ بھارتی سیکورٹی فورسز نے آپریشن بلو سٹار شروع کر دیا۔ آپریشن بلو سٹار اس لحاظ سے تو کامیاب رہا کہ اس نے علیحدگی پسندوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا، لیکن فوج کا مشن مکمل طور پر ناکام رہا کیونکہ یہ ہرمندر صاحب اور اکال تخت کی تقریباً مکمل تباہی کو روکنے میں ناکام رہا۔ فوج نے عسکریت پسندوں کی طاقت کو کم سمجھا اور عسکریت پسندوں پر حملے کرنے کے لیے ٹینک اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ عسکریت پسندوں نے بھاری قلعہ بند اکال تخت سے ٹینک شکن اور مشین گنوں سے جواب دیا۔ 24 گھنٹے کی فائرنگ کے بعد فوج نے مندر کے احاطے کا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یہ آپریشن تقریباً 10 دن تک جاری رہا۔ اس آپریشن کے دوران بہت سے لوگ مارے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تقریباً 1592 عسکریت پسند مارے گئے، لیکن آزاد رائے کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 18,000 ہے۔ کچھ کے مطابق ہلاکتیں
5,000 سے 7,000 کے لگ بھگ تھیں۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ مندر کے احاطے میں فوجی کارروائی کو دنیا بھر کے سکھوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے سکھ مذہب پر حملہ قرار دیا۔ فوج میں بہت سے سکھ سپاہیوں نے اپنی ریجمنٹ کو چھوڑ دیا اور کئی سکھوں نے سول سروسز سے استعفیٰ دے دیا اور ہندوستانی حکومت سے ملنے والے اعزازات واپس کر دیے۔ اس واقعے نے کبھی نہ ختم ہونے والے تنازع کا بیج بو دیا۔ سکھ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور آزاد ملک خالصتان کے لیے ان کی جدوجہد اب بھی جاری ہے۔